السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ تعویذ بنوانا یا تعویذ پہننا کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ تعویذ گنڈے کرانا شرک ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ کیا سچ میں تعویذ کرانا یا گنڈے کرانا شرک ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق آج ہم لوگ اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ میرے بھائی یاد رکھیں کہ جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعویذ گنڈے کرانا شرک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویذوں کو بتایا جو کہ زمانہ جاہلیت میں کیے جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جو کہ ایسے تعویذ کیے جاتے تھے جن میں شرکیہ کفریہ الفاظ لکھے جاتے تھے، کفریہ کلمات لکھے جاتے تھے، ان تعویذ کو اور وہ گنڈے جن میں کفریہ کلمات پڑھے جاتے تھے، ان گنڈوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک فرمایا، ان کو منع فرمایا۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھیں کہ کئی موقعوں پر ایسا بھی پیش آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ بنانے کا حکم بھی دیا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک صحابی آئے۔ میرا بھائی یاد رکھیں کہ تعویذ گنڈے کرانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے، لیکن حکم یہ دیا ہے کہ آپ جو ضروریات ہیں، سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قرآن میں شفا ہے، تو اس کا متعلق یہ نہیں ہے کہ ہم اب اس کو تعویذ بنا کر ہی گلے میں ٹانگتے گھومیں۔ حکم ہے، اجازت ہے، منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے، کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن اسی کو اگر دین سمجھ لو گے تو یہ غلط ہے، یہ جاہلیت ہوگی۔ آج ہم نے دین کو پشے پشت کر دیا ہے، سائڈ میں کر دیا ہے، اور تعویذ گنڈوں کو ہی دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی تعویذ گنڈوں پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس میں اللہ کے کلام لکھا ہے، اس میں وہ آپ کو فائدہ دے گا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں تعویذ کو لے کے اتنے زیادہ ہم وہ ہو گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تعویذ گنڈے ہی سب کچھ ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز جیسی عظیم چیز عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسا عظیم تحفہ ہمیں دے دیا کہ تمہاری ساری پریشانیاں اس سے حل ہو جائیں گی، تو پھر ہمیں تعویذ گنڈوں کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں بھائی، اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، وہ قرآن پاک کی تعلیم اس کو پڑھ نہیں سکتا ہے، تو بھائی اس کے گلے میں آپ کچھ کلمات لکھ کے ٹانگ دی جائیں گے، اس کو پہنا دو، بہتر ہے، یا اس کو پلا دیا، یہ چیز بہتر ہے۔ لیکن آپ اسی پر اٹل ہو جائیں کہ آپ جب قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے آپ کی تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی، آپ کو کسی بھی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب اگر آپ قرآن پاک کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر تعویذ کی طرف جاتے ہیں تو یہ صرف اور صرف آپ کی جاہلیت ہے، گمراہیت ہے۔ سوال کا جواب صرف یہی ہے کہ تعویذ کرانا شرک نہیں ہے، منع نہیں ہے، آپ کرا سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن یہ اصل دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تعلیم وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو نماز کی نیت مان لو، اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر دو۔ اور سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ پر اگر کوئی پریشانیاں، مشکلیں آ رہی ہیں تو اس پر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ اگر آپ صبر بھی نہیں کر سکتے تو اللہ سے مانگو، نماز کے ذریعے سے مانگو، قرآن کریم کے ذریعے سے مدد چاہو۔ ہاں، اگر آپ اتنے بیمار ہیں، اتنے زیادہ علیل ہیں، اتنی پریشانی میں، کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی بچہ ہے جس کو نظر وغیرہ لگ جاتی ہے، اب وہ قرآن کی آیتیں تلاوت کر نہیں سکتا ہے، تو ہاں اس کے گلے میں آپ تعویذ لکھ کر ڈال سکتے ہیں، اس کو پہنا سکتے ہیں۔ یا کوئی عورت، کوئی بیمار ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا ہے، تو اس کے گلے میں ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی کو دین سمجھ لیں گے تو یہ غفلت ہے، جہالت۔ یاد رکھیں۔ امید ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔